کہ وہ جلسہ جس جلسے میں سائفر کو لہرایا گیا اور پھر سائفر جیسے اتنے انتہائی حساس ایشو پہ سیاست کی گئی اور اس کو سیاست کی نظر کیا گیا، تو عزت مآب عدالتیں بھی اس چیز کو دیکھتی اور اس کو بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں دیکھا جاتا اور اس کو ری ٹرائل کی طرف بھیجا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب اسی سائفر کا جیل ٹرائل ہو رہا تھا تو اسی جیل ٹرائل کو کے خلاف جب گئے ہوئے تھے تو پھر اسپیشل کورٹ نے اس کا ٹرائل کیا تھا اور دوبارہ ری ٹرائل کا آرڈر ہوا تھا. تو اب 10 سال سزائیں تو ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوئی نہیں تھیں اور یہ نہیں تھی کہ یہ کسی کی ایما پہ سزا ہوئی تھی. آبویسلی سائفر ایک حقیقت تھی، حقیقت ہے، اور ڈیفینیٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کھیلا گیا اس کے لیے تو کسی کے لیے بھی کسی خانے میں معافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ملک کا آئین، آپ کے تمام تر ملک کے قوانین، آپ اگر ہم مثالیں دیں امریکہ کی یا ہم مثالیں دیں یورپ کی، تو وہ تمام تر چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو، وہ ممالک اتنا سیریسلی اور سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور نیشنل سیکیورٹی پہ اگر کمپرومائز کیا جائے گا خدا نہ خواستہ تو یہ آپ ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. یہ پنڈورا باکس آج کے اس فیصلے سے مجھے تو یقین جانے کہ بحیثیت وکیل میں اگر اس کو دیکھوں کہ کوئی ڈیٹیلڈ فیصلہ، تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا، میں آبویسلی جب وہ فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو تو اس کو ان کیمرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے تمام تر ان چیزوں کو، کیونکہ بڑے سینسٹیو اور کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ وابستگی اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ تو بالکل دو ٹوک موقف ہے حکومت کا بھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے.